बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद लेट नाइट यहाँ से कल रवाना हुए और वो इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में हैं, जो रूस का एक शहर है। और इत्तला ये दी जा रही थी कि वो मास्को जाएंगे, लेकिन जो सदर पुतिन हैं उनसे वो मुलाकात पीटर्सबर्ग में करेंगे। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ईरान इस वक्त एक मैसेज लेकर पाकिस्तान से सीधा आप कहें कि रूस पहुंच चुका है। और रूस, आपको पता है कि किसी भी तरह से अमेरिका के साथ उसका एक, जो कहते हैं ना कि वो आपस में जो वैर होता है वो बड़ा वाज़ेह है। तो क्या पैगाम है जो ईरान इस वक्त वहाँ पर ले गया है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और क्या ईरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत के लिए आगे बढ़ने का सोच रहा है, या एक दफ़ा बात फिर कहीं किसी और नहज की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसका ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको, अब्बास अराग़ची साहब ने आज काफ़ी दिनों बाद, हमने यहाँ यकीन करें बीइंग जर्नलिस्ट एफिलेटेड विद इरानियन मीडिया, मैंने बहुत कोशिश की, हम सब मेरे साथियों ने, लेकिन हमें एक्सेस नहीं मिला उनके साथ बात करने का, और वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे इस तरह किसी मीडिया के साथ बात करने का। सबसे पहली जो चेंज आई है वो इरानियन डेलीगेशन, जो इरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रूस पहुंचते ही जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट किया है। तो ये इंटरेक्शन कब होता है? जब आप किसी नतीजे पे पहुंचे होते हैं तो फिर आप इंटरेक्शन करते हैं। पाकिस्तान में वो 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा बल्कि, इन तीनों मरतबा उन्होंने किसी किस्म का अपने, यानी इरानियन मीडिया को भी वो उन्होंने उनसे बात नहीं की। उसकी बुनियादी वजह ये थी, उन्होंने बहुत वाज़ेह बताया था कि अभी चीज़ें इस पोजीशन पे हैं कि ये बहुत कबल अज़ वक्त हो जाएगा अगर कुछ इस हवाले से जो टॉक्स थी, यानी यूएस के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उन पे अगर मैं बात करूँगा तो ये स्पेकुलेशंस ना हो जाएं। अभी बहुत कुछ आगे होना है, जब हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे तो हम बात करेंगे। तो कल उन्होंने यहाँ पाकिस्तान जाने के बाद रिपोर्टर्स के साथ बात की है। क्या बात की है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई, ताहम अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालबात की वजह से मकासद हासिल ना हो सके। ये वही बात है जो मैं आपको मुसलसल बताता आ रहा हूँ कि जो अमेरिकन डिमांड्स थी, एक तो वो अजीब व गरीब हैं, उनको मानना या उनके ऊपर बात करना भी बड़ा अजीब है। और इसी वजह से ईरान जो है वो रिलक्टेंट रहा और उनके साथ अभी तक कोई, किसी दोनों मुल्क जो है किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके। फिर उन्होंने कहा कि रूसी दोस्तों के साथ जंग से मुतल्लिक पेशरफ्त और मौजूदा सूरत हाल पर मशावरत और जायज़े का मुनासिब मौका है, और पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम सालसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का उन्होंने ज़िक्र किया और पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि बहरहाल मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन अमरीकी मौक़िफ़ के बायस गुज़िश्ता दौरे के मकासद हासिल नहीं हो सके। यानी जो पिछला फ़र्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स था, उसके जो है कोई उसके फ्रूटफुल जो है ना रिज़ल्ट्स उसके हासिल नहीं हो सके। फिर वो कहते हैं कि अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालबात और गलत तर्ज़ अमल पेशरफ्त के बावजूद मकासद हासिल ना होने की वजह बने। यानी एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही थी, दूसरी तरफ धमकियाँ हो रही थी। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ तो मिन्नतें कर रहे थे कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी की मुज़ाकरात हों, और तीसरी तरफ वो धमकियाँ भी देते रहे। फिर अपनाए होम्स के अंदर जो आपने एग्रेशन देखा यूएस की तरफ से, और फिर जो एक नाकाबंदी की गई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की, उसके ऊपर ईरान किसी भी तरह से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान और मास्को के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आया हूँ, और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आज मेरी मुलाकात होगी। फिर उन्होंने कहा कि रूसी सदर से मुलाकात में जंग की पेशरफ्त और मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने का अच्छा मौका होगा। यकीन है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी ख़ास अहमियत की हामिल होगी।
پھر انہوں نے پاکستان کے دورے کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دورہ بہت مفید رہا. اسلام آباد میں حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی. دورہ اسلام آباد میں حکام نے ماضی کے واقعات اور ان مخصوص حالات کا جائزہ لیا جن کے تحت ایران امریکہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں. عباس اراغچی نے بتایا کہ وہ عمان کے دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان ابنائے حمص پر بات چیت کرتے رہے. ایران اور عمان ابنائے حمص کے ساحلی ممالک ہیں، اس لیے باہمی مشاورت ان کے ساتھ ناگزیر تھی، خاص طور پر اس وقت جب اس گزرگاہ سے محفوظ آمد و رفت ایک اہم عالمی مسئلہ بن چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ابنائے حمص کے ساحلی ممالک ہونے کے ناطے باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے بات چیت کرنا فطری ہے. دونوں ساحلی ممالک کے ناطے ہم ہر ممکن اقدام میں ہم آہنگی برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور دونوں کے مفادات اسی میں ہیں. فائنلی انہوں نے کہا کہ ایران اور عمان کے درمیان اعلیٰ سطح کا اتفاق پایا جاتا ہے. دونوں ممالک متفق ہیں کہ ماہرین کی سطح پر بھی مشاورت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یہ میں نے آپ کو اس لیے ڈیٹیل ورڈ ٹو ورڈ ان کی کوٹ ان کوٹ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے یہ اس وقت یہ گفتگو کر رہے ہیں جب وہ پاکستان سے فلائی کرتے ہیں. پہلے وہ عمان جاتے ہیں، مذاکرات کا پہلا جو اسلام آباد کے دورے پہ آتے ہیں، رات کو آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں عاصم منیر صاحب سے، جو تقریباً 2.5-3 گھنٹے کی ملاقات تھی. پھر اگلی صبح وہ پھر پرائم منسٹر کے ساتھ بات کرتے ہیں اپنے ڈیلیگیشن کے ہمراہ، اور جو پرائم منسٹر کے ساتھ گفتگو تھی اس میں بھی عاصم منیر صاحب موجود ہوتے ہیں جو ہمارے ٹاپ ملٹری کمانڈر ہیں. ان سے بات چیت کے بعد پھر واپسی پہ ان کو ایک خصوصی پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ان کو پاکستان کا جو ملٹری چیف کا اپنا جو پلین ہے اس کے اوپر بھجوایا جاتا ہے عمان میں. جو کچھ انہوں نے بتایا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر خاص طور پر وہ ظاہر ہے دونوں ساحلی ممالک ہیں اور ان کے انٹرسٹ وہاں پر ہیں. تو عمان کے ساتھ بہت سارے اسپیکولیشنز تھیں کہ عمان کے ساتھ ایران کا کیا ریلیشن ہے. تو بڑا ڈیپ ریلیشنز ہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں. اور آپ اگر یہ کہیں کہ عمان کی جو گورنمنٹ تھی جب وہ نیگوشیشنز پچھلی کروا رہے تھے، مذاکرات کرا رہے تھے، اور جب امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا تو عمان کے جو کنگ ہیں انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے امریکہ کو یہ بتایا کہ ہمارے موجودگی میں آپ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور جب ہم بات چیت کر رہے تھے آپ نے ہمیں ثالثی کا کہہ کے اور پھر ایران کے اوپر حملہ کیا ہے. تو اس بات کے اوپر انہوں نے خاصا احتجاج بھی کیا. تو خیر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں آپ کو لے آیا ہوں، جو میں آپ کو بات شروع میں کہہ رہا تھا کہ آخر وہ پیغام کیا تھا. پیغام بڑا واضح ہے جو یہاں سے جاتا ہے پہلے عمان سے پھر اراغچی صاحب واپس آتے ہیں اور پھر یہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں. کل رات کو وہ یہیں پہ تھے، لیٹ آورز میں وہ یہاں سے گئے ہیں. اور جب گئے ہیں تو وہ کیا لے کے گئے ہیں؟ وہ لے کے یہی گئے ہیں جو ایشورنسز اور گارنٹیز کے اوپر بات تھی کہ وہ کون دے گا. تو اب وہ ٹائم آ چکا ہوا ہے کہ ایشورنسز اور گارنٹیز اگر ایران مانے گا تو وہ ایسے ملکوں کی ہونی چاہیے یا ہوں گی جن سے امریکہ کو بھی تھوڑا اس کے لیول کے جو ممالک ہیں ان کی ہوں گی. یعنی میرا اشارہ روس کی طرف ہے اور پھر میرا اشارہ چین کی طرف ہے. تو جب یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا انڈائریکٹلی ان ٹاکس کے اندر انوالو ہے، اور پاکستان کے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ٹاکس شروع ہونے سے پہلے جو سٹیٹمنٹس چائنا کی طرف سے آئیں اور پھر یہاں سے ایک نیگوشیشنز کے عمل کو سٹارٹ کرنے کی بات چائنا نے انیشیٹ کی، اس میں پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں اور ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ پھر بیجنگ گئے، وہاں ملاقاتیں ہوئیں، اور ملاقاتوں کے بعد انہوں نے پھر جو 4 ممالک دیگر ہیں جن میں پاکستان خود بھی شامل ہے اور پھر ساتھ سعودی عربیہ، ترکی اور ایجپٹ، ان کو بھی ساتھ شامل کیا، اور پھر یہ بات آگے بڑھتی گئی اور اس کے بعد مذاکرات کے کئی دور ہوئے. اب کل بھی جب عمان میں وہ تھے ایرانی وزیر خارجہ تو وہاں پر بھی انہی جو 3 ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے، ترکی، سعودی عرب اور ایجپٹ، ان کے فارن منسٹرز کے ساتھ ان کی آن لائن وہاں پہ بھی ہاٹ لائن پہ بات ہوئی ہے. تو چیزیں بہت ساری طے کرنے کے بعد عرب
مطلب گلف اسٹیٹس کے ساتھ پھر واپس وہ آئے پاکستان میں آ کر انہوں نے اپنی جو بھی گزارشات تھیں، جو پروپوزلز تھے ایران کے ذہن میں، فائنلی وہ انہوں نے رکھے، اور رکھنے کے بعد پھر ان کو یہ بتایا کہ ہم امریکہ کے اوپر کسی طرح سے یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاں اگر یہ ممالک جس میں روس اور چائنا شامل ہے اگر یہ ایشورنسز دے، گارنٹیز دیں، تو پھر ہم آگے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ نئی خبریں ملنے والی ہیں، جو عموماً جو خبریں تھیں مطلب وہ پاکستان کے اندر جو مذاکرات ہونے جا رہے تھے، فی الحال وہ مجھے التوا کا شکار لگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ زون کو بھی کھول دیا گیا ہے پاکستان میں، جو مسلسل تقریباً تو 3 ہفتوں سے بند تھا۔ کل ساری ٹریفک معمول کے مطابق چل پڑی ہے، بزنسز کاروبار دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ فی الحال تو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس یہاں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں البتہ آج جب روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے عباس عراقچی ملیں گے، اس کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا گو ہیڈ دیتے ہیں ان کو، اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ مذاکرات ہونے کب ہیں، اور جب آپ ہوں گے تو ان کا جو کرکس ہے، جو ان کا جو ایک آپ کہیں کہ پاسبل رزلٹ ہے وہ کیا ہوگا، وہ آپ کو اس ملاقات کے بعد جلدی ہی سمجھ آ جائے گا۔ اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان بڑے ممالک کی موجودگی میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ اپنی ہٹ دھرمیوں سے اور اپنی جو بدماشی ہے اس سے باز رہ کر نیک نیتی کے ساتھ ان مذاکرات کے لیے آگے بڑھے گا، اور اگر نہیں بڑھے گا تو پھر یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ جب اتنی بڑی پاورز انوالو ہوتی ہیں تو پھر امریکہ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔